آئیے ہم دعا مانگیں۔ خدا باپ، ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو نے بائبل مقدس کو ہمارے لیے تحریر کروایا تاکہ انسان کی نجات کا انتظام ہو سکے، اور تو نے اس لیے بھی اس کو قلم بند کروا دیا تاکہ اے باپ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس تمام ایفرٹ کے لیے جو تیرے لوگوں نے جاگتے رہو کے سلسلہ میں کی ہے۔ اے باپ، ہم یسوع کے نام میں تیرے خادم بھائی جوزف سیلال کے لیے، ان کی ان تمام کاوش کے لیے، وہ زندگی بخش باتیں جو اس کلام کے ذریعے تیرے بچوں تک خداوند جس میڈیا کو یوز کر کے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کیبلز کے ذریعے، جہاں جہاں خدا باپ ان کا استعمال ہو، ہم یسوع کے نام میں باپ تجھ سے منت کرتے ہیں۔ اے باپ، ایماندار کلیسیا بالخصوص ایمان میں مضبوط ہو، دعا کا فضل زندگیوں میں اور زیادہ ہوتا ملتا رہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے بچوں کو دعا کرنے کا فضل اور زیادہ میسر ہو جائے۔ ہم باقی تمام عزیزوں کے لیے جنہوں نے ڈیفرنٹ کیپیسٹیز میں تیرے خادم کا ساتھ دیا، جو خداوند اور ٹیکنیکل فیسلٹیز تھیں، ہم تمام ریکارڈنگز کرنے والے عزیزوں کے لیے تیری برکت اور سلامتی کو مانگتے ہیں۔ ہم اس ادارے کے لیے جہاں ریکارڈنگز ممکن ہو سکی اس کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو، میں منت کرتا ہوں خداوند تیرا خادم ہونے کی حیثیت سے تمام مقدسین کے لیے جیسا کتاب مقدس میں حکم ہے، بلا ناگا دعا کرو۔ دنیا کی تاریخ کے دھاروں کو تبدیل کرنے کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے، مشنری کام کے لیے، جہاں جہاں بھی خداوند یہ کام جاری ہے، میں منت کرتا ہوں دعا کا فضل سب کو ملتا رہے، اور یہ اور ویڈیوز کو، ڈی وی ڈیز کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں، کیونکہ یہ تیرے فضل سے ممکن ہوا ہے۔ ہم انسانی کاوشوں کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، لیکن تیرے فضل کے بغیر کلیسیائی کام ادھورا ہے، ناممکن ہے۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں خداوند، ان تمام عزیزوں کے لیے، خادم کے لیے، ٹیم کے لیے، ریکارڈنگز کرنے والے کے لیے، تیری ریکارڈنگز کرنے والوں کے لیے ہم تیری تعریف، تیری ستائش کرتے ہیں۔ ہم یہ دعا تیرے اکلوتے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ ایک لیڈر کی حیثیت سے ہمیں اپنی ذاتی دعائیہ فتوحات کا ذکر کر کے دوسروں کو ابھارنا چاہیے۔ آپ بتائیں لوگوں کی، جس طرح میں نے ابھی گواہی دی ہے کہ میں راولپنڈی گیا تو یہ کام ہوا، خداوند نے کیا اور چند ساتوں میں کر دیا، لمحوں میں کر دیا۔ ابھی آپ سب بڑے خوش ہو رہے تھے، تو یہی بات ہے، میں آپ کو ابھار رہا تھا۔ دراصل آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے، آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے، آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے۔ سو یہی بات ہے کہ ہمیں لوگوں کو ابھارنا ہے، اور زبور نویس کے پیش کردہ چیلنج پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ 66واں زبور، اس کی 16ویں آیت دیکھیں گے۔ اے خداوند سے ڈرنے والوں، سب آؤ سنو، اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ ہاں جی، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تیسری بات، تیسرا نمونہ اور تیسرا طریقہ کار جو ہے، ہم تربیت کے ذریعے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں۔ ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے ذاتی نمونہ کے ذریعے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لوگوں کو ابھارنے کے وسیلے بتا سکتے ہیں، اور پھر اب تیسری بات، تیسرا طریقہ، لوگوں کو تربیت دینے کے وسیلے کر سکتے ہیں۔ دعائیہ خدمت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی بات اتنی اہم نہیں ہے کہ ہم دعائیہ تربیت کو مضبوط کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ پولس رسول کی خدمت کے اس بیان پر اب ذرا غور کیجئے، رسولوں کے اعمال، اس کا 20واں باب اور 20ویں آیت۔ اور جو باتیں تمہارے فائدے کی تھی ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ
اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا۔ آئیے ہم شروع سے اپنے مطالعہ پر نظر ثانی کریں۔ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں ان دنوں میں، اس پر سارے کے اوپر ہم ایک نظر ڈال لیں گے اور ان تمام اقدامات پر غور کریں جو عزرا نے ایک قائد کی حیثیت سے اپنے خداوند کے لیے کیے۔ پہلی بات، خدا کے قوانین، جس کا در حقیقت مطلب یہ ہے خدا کی راہیں، اس کے طالب ہوں۔ عزرا کی طرح ہم بھی اس کے خداوند کے طالب ہوں، اور خدا کی راہوں کا طالب ہونے کے لیے جو کچھ عزرا نے کیا، ہم ان دنوں میں عزرا کی زندگی پر غور کر رہے ہیں نا، تو جو کچھ عزرا نے دریافت کیا انہیں عملی جامہ اپنی ذاتی زندگیوں میں پہننا ہے، اور جو کچھ تجربہ سے ہم نے سیکھا پھر دوسروں کو سکھائیں، عمل کریں اور تعلیم دیں۔ طالب ہوں، عمل کریں اور اس کی تعلیم دوسروں کو دیں۔ عزیزوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ روزانہ دعا کے عملی مطالعہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیجئے، اور دیکھیے 16ویں صدی کے ایک بڑے مشہور راہب بردر لارنس کیا کہتے ہیں، عزیز بہن کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جی پڑھیے۔ اس زندگی میں ہمارا سب سے بڑا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہے ہم کاملیت کی حد تک خدا کے پرستار بنیں، جیسے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ابدیت بھر اس کی پرستش کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔